بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورت مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک جو بھی ہماری استطاعت ہے، جتنا ہمارا علم ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ اسے سیکھیں اور سکھائیں۔ مقصد تو سیکھنا بھی ہے، کیونکہ ہم تو طالب علم ہیں قرآن کے، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم عالم ہیں۔ عالم تو کوئی بھی نہیں ہے، عالم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عالم ان سے بڑا نہیں آیا، اور سب طالب علم ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم سب کے سب طالب علم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کا 5واں درس ہوگا۔ ابھی اس سے پہلے جب میں درس کر رہا تھا، پچھلا درس جب میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے اندر ایک اکثر یہ ہوتا تھا وقت کی کمی کی پیش نظر، کہ جب میں کوئی دعا بیان کر رہا تھا تو وہ دعا میں بیان نہیں کر سکا اور وہ کیمرہ آف ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پچھلے اس درس کی جو میں نے دعا بتائی تھی، اور خاص طور پہ اسپیشلی وہ میں نے کرونا کے بارے میں بتائی تھی، کہ کرونا کا آج کل بہت زبردست خوف ہے چاروں طرف، اور لوگ ظاہری بات ہے اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے جن کے لکھا ہوا ٹائم اللہ نے لکھا ہوا ہے، ان کا ٹائم بھی آ رہا ہے، وہ جا بھی رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک بات ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی انسان موت کو اب ٹال دے گا، موت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہر ایک کی اور اپنے وقت پر آئے گی، مگر ایک خوف، جو خوف ہے غیر اللہ کا خوف، یعنی اللہ کا خوف اتنا ہمارے دل میں نہیں ہے جتنا خوف ہمارا اور لوگوں اور چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر کرونا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے، کرونا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مصیبتیں پریشانیوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے دین سے، خاص طور پہ اللہ کے دین محمدی سے ہم دور ہو چکے ہیں، اپنے اپنے فرقوں میں ہیں اور اللہ کے دین سے ہم دور ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ ایک خوف کا عالم ہے چاروں طرف۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیں، اور وہ ہے نماز وقت پر ادا کرنا، کیونکہ امت اب تقریباً کوئی 95% لوگ نماز سے بیزار ہو چکے ہیں، بالکل دور ہو چکے ہیں، نماز سے غافل ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز، وقت پر نماز ادا کرنا۔ تو جو بھی شخص وقت پر نماز ادا کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی کتاب کو غور سے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا اور تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقت خاص طور پہ 5 وقت نماز اگر مرد جو ہے وہ جماعت سے ادا کرتے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ گھروں میں ادا کرتی ہیں، وقت پر ادا کرتی ہیں، کوئی سستی کاہلی اس میں نہیں ہوتی، تو اللہ کے فضل سے پھر آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے، جو بھی آپ دعائیں پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اللہ پاک، اور ضرور اس کا اثر ہوگا۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے میڈیا پہ، ٹی وی میں اور یوٹیوب پہ اور بہت جگہوں پر لوگ کہتے ہیں جی فلانا وظیفہ کر لیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں اسے جھوٹ سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ نماز کے بغیر کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نماز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ لاکھوں کروڑوں کے کوئی وظائف کر لے، اس پر اثر نہیں ہوگا، اور اثر ہوتا بھی نہیں آج کل۔ تو یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سچ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مومن کو اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے وقت پہ۔ اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے؟ جو شخص نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ انسان کی فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور آیت الکرسی جو شخص فرض نماز کے بعد ادا کرے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا۔ جیسے ہی وہ انتقال اس کا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جنت اس کے سامنے ہو جائے گی اور جنت کے قریب ہو جائے گا۔
تو یہ ایک تو پہلی بات ہے، نماز جماعت سے ادا کرنی ہے، وقت پہ ادا کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آیت الکرسی پڑھیں. اس کے بعد میں ایک دعا بھی سنا رہا ہوں آپ کو پڑھ کے، انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹیڈ دعا ہے. اگر آپ وہ دعا آیت الکرسی کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کرونا کیا دنیا کی کوئی مصیبت آپ کو، اگر آپ نے صبح وہ دعا پڑھ لی فجر میں تو عشاء تک آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کرونا کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ دعا آپ سن لیجئے. پہلے وہ دعا بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. وہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت علی وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. دعا دوبارہ سن لیجئے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ کر کے آپ اپنے ہاتھ پہ کریں اور دم کریں پورے جسم پہ آیت الکرسی اور یہ دعا، مگر ایک شرط کے ساتھ، جو شرط میں نے پہلے بتائی ہے، پھر بتا رہا ہوں ایک بار، کہ نماز لازم ہے. یاد رکھیے کوئی وظیفہ بغیر نماز کے نہیں اثر کرے گا. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جو ہمارا 5واں درس ہے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو وہ بولے تو کیوں ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح بیان کر تو رہے ہیں، تیری تسبیح حمد و ثنا پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. قال وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ احادیث مبارکہ میں بہت سی جگہ روایات موجود ہیں کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک انسان بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا، تو وہاں پہ باتیں ہو رہی تھی. تو اس انہی جنت کے اندر فرشتے موجود تھے، اور فرشتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا تھا ابلیس کو، جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں عرف عام میں، اور وہ ابلیس اس کا نام تھا. وہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام دے دیا تھا کہ فرشتوں کو درس دیتا تھا، وہ فرشتوں کو بیان کرتا تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا اور قصے بیان کرتا تھا. تو لوگ اس کو بڑا اہمیت دیتے تھے، جبکہ وہ جنوں میں سے تھا. اللہ نے کہا کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا اللہ نے اس کو، فرشتوں کو درس دیتا تھا. تو فرشتے اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے. تو ادھر وہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بھئی ایک انسان بننے والا ہے، ایک شخصیت، ایک ہستی پیدا ہونے والی ہے، اور وہ بڑی اہم ہوگی، فرشتوں سے بھی اہم ہوگی. وہ خلیفہ ہوگا زمین میں. زمین میں پہلے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی زمین کی خلافت، لیکن جنات نے جو ہے وہاں پر فساد پھیلائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر انسان بنا کر انسان کو زمین کے اختیارات انسان کے حوالے کر دیے. تو جب وہ باتیں ہو رہی تھی تو ہر شخص انہوں نے کہا جب وہ انسان بنے گا تو ہم میں سے ایک ہستی، ایک شخص ایسا ہوگا جو ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا. تو سب پریشان ہو رہے تھے فرشتے. وہ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ عزازیل نام تھا ان کا، عزازیل علیہ السلام، یعنی ابلیس سے ساتھ سے جا کے اپنا جو ہے دعا کرواتے ہیں تاکہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی میں ہو جاؤں یا کوئی ہو رہا ہے. تو ہر فرشتہ جا رہا تھا ان کے عزازیل یعنی ابلیس کے پاس، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ذلیل ہو جائیں، مردود ہو جائیں اس انسان کے پیدا ہونے پر. تو وہ ابلیس جب نے اس نے یہ بات سنی تو اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا. اس نے سوچا کہ وہ تو مٹی سے بن رہا ہے، مٹی سے انسان بنے گا، اور میں تو آگ سے پیدا ہوں، اس کا مطلب ہے میں تو ہوں بڑا اہم آدمی، بڑی اہم ہستی ہوں میں، لہذا مجھے تو کوئی فرق پڑتا نہیں، اور وہ بنے گا تو ہم دیکھ لیں گے، میرے سے تو نیچے ہی ہوگا. وہ اس کے ذہن میں ایک کبر پیدا ہو گیا وہیں سے، اور ایک حسد بھی آ گیا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ اہم ہوگا، جنات سے بھی زیادہ اہم ہوگا، اور انسانوں سے بھی زیادہ، فرشتوں سے زیادہ بھی اہم ہوگا. یہ سوچتے ہوئے اس نے جو فرشتہ آتا تھا اس کو دعا کرتا تھا اس کے لیے کہ اللہ تجھے مردود ہونے سے بچا لے.
جبکہ اپنی ذات کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے لیے دعا کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے کرو۔ اللہم اغفر لی، پہلے میری اللہ، جیسے میں والدین کے لیے دعا کرتا ہوں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، یا اللہ پہلے میری مغفرت فرما دے، ولی والدی، اور میرے ماں باپ کی بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو دعا دیا کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور میرے بھائی کو بھی جہنم۔ اب یہ نہیں کہ اس کے لیے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہم، اور اللہ اس کو شفا دے دے، اپنے لیے ہم دعا نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی شفا دے اور میرے بھائی کو بھی شفا دے، یا اللہ اس کو بھی طبیعت صحیح کر دے، میری بھی طبیعت صحیح کر دے۔ تو پہلے اپنے لیے پھر اپنے بھائی، جہنم سے اللہ مجھے بچا لے اور اس کو بھی بچا لے۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے نام پیش کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ان سب نے کہا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے یا اللہ۔ تو یعنی یہاں بھی ایک بڑی اہم چیز سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے فوراً بعد اس کو علم بھی ان کے ودیت کر دیا، ان کے اندر، ان کے دل میں، ان کے قلب میں اللہ نے علم خود بخود ودیت کر دیا، جو اتنا علم فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ یعنی تمام کائنات جو دنیا بن رہی تھی ان سب چیزوں کو اللہ نے سامنے کیا اور آدم علیہ السلام کے دل میں وہ چیزیں ڈال دی کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ تو انسان کو اللہ نے یہاں بھی انسان کی اہمیت کو واضح کیا، اور فرشتوں کو نہیں علم دیا اللہ نے۔ تو فرشتے جو ہے وہ کہنے لگے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا ہوگا دنیا میں، کیا کیا چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کو سکھایا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے، اللہ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیے، تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو سب میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں بتا دی گئیں اور فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے شان انسان کی وہ عظمت اس کو ظاہر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت ڈھانچے میں ڈالا ہے۔ یعنی انسان سے خوبصورت کائنات میں کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ تمام کائنات کی جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بہترین افضل اللہ نے انسان کو بنایا، افضل اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے پھر فرمایا فوراً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا، اور اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس نے کبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، کیونکہ کبر تو پہلی بنیاد ہے۔ انسان جب بھی سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں ہوا وہ کبر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر اللہ کی پگڑی ہے، اللہ کا نام ہے متکبر، اور جو بھی شخص کبر کرے گا، یعنی سب سے پہلا گناہ یہی ہے کبر۔ اور جس نے کبر شروع کر دیا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عابد زاہد ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو اور عالم ہو، اگر وہ اس کے اندر رائے برابر ایمان اس کے اندر کبر آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، جیسا کہ شیطان کے عمل ضائع ہو گئے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ بھائی میں انسان سے افضل ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان افضل ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، اور تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ۔ تو درخت کیا تھا؟ اب اس کے مختلف روایتیں ہیں، کوئی صحیح روایت جو ہے وہ نہیں ہے اس میں کہ وہ کون سا درخت تھا، کیا تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ بیر تھا، کسی نے کہا جی وہ گندم تھا، تو کسی نے، لیکن وہ صحیح مستند روایت کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ پھل کیا چیز تھی۔ لیکن وہ کچھ چیز، کوئی درخت ہوگا، وہ اللہ کو پتا ہوگا کیا کون سا ہوگا۔ تو وہ درخت ان کو منع کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا،
فأخرجهما مما كانا فيه، لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا ان دونوں کو، عنہما فأزلهما الشیطان عنہا، اور فأخرجهما ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا، یعنی بہکایا دونوں کو. یہ نہیں کہ وہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بیوی کے بہکائے میں آ گئے وہ، اور پھر اللہ کے ایسا قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو شیطان نے بہکا دیا اور اس کے بعد وہ ان کو وہاں جنت سے نکلوا دیا. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی سزا تو ایک تو یہ ہوئی کہ جنت سے نکالے گئے، اور دوسری سزا یہ ہوئی کہ تمہیں دنیا میں دشمنی ڈال دی تمہارے اندر. یعنی ایک دوسرے سے نفرت انسان کر ہی رہا ہوتا ہے، آج کل عام چیز ہے، سگے بہن بھائیوں میں کسی بات پہ ہو جاتی ہے، اور رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے دشمنی ڈال رہا ہوں میں، ڈال دوں گا، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دشمنیاں بھی شیطان کی وجہ سے ہیں. یعنی شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی، جب وہ نکلا جنت سے ہم نکلے تو شیطان بھی نکال دیا گیا. اب شیطان نے مختلف آگے آیتیں آئیں گی سورہ صاد میں اور مختلف قرآن کی صورتوں میں آئیں گی، جس میں کہا جائے گا کہ شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ اس کی وجہ سے میں کافر ہو گیا، میں جہنم میں جانے والا بن گیا، لہذا میں جو ہوں جو اس کو نہیں چھوڑوں گا. بہت سی آیتوں میں ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے میں اسے بہکانے کی کوشش کروں گا. اور شیطان آپ کو بہکانے کی، ہمیں اور آپ کو بہکانے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہر لمحے، مگر اس نے خود کہا ہے الا عباد اللہ المخلصین، سوائے تیرے بندے جو خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں گے مجھ سے، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں بچاؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، بچنے نہیں دوں گا، اور تیرا نافرمان بنا کے چھوڑوں گا اور اپنے ساتھ اس کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو یہ بات بڑی غور طلب ہے. اب ایک اہم بات ہے کیسے بچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے شیطان تو ایک مکھی کی طرح ہے، یعنی مومن شیطان کے داؤ پیچ اس پہ حملہ کرتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے. کامیابی صرف اسی کو ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ کی تابعداری میں لگا رہتا ہے، اللہ کی فرمان برداری میں لگا رہتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہتا ہے اور تقوی اختیار کرتا رہتا ہے. اور سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز، اور اس کے بعد ذکر اللہ، اللہ کا ذکر میں ہر وقت. اللہ کا ذکر ایسے مثال ہے جیسے کہ اگر آپ ہر وقت آپ کے پاس اسلحہ اور آپ فائرنگ کر رہے ہیں، تو جب فائرنگ آپ کر رہے ہیں تو کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا کہ بھئی اس کے پاس تو خود ہی اسلحہ ہے، طاقت ہے اس کے پاس. لیکن اگر آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تو کوئی بھی آ کے حملہ کر دے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی اور شیطان کی مثال ہے کہ جب آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں تو شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکتا. شیطان کا حملہ جب ہوتا ہے جب ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. تو اللہ کا ذکر جو ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنی کروٹوں میں لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی حال میں ان کو نیند آ جاتی ہے. اس طریقے سے رات کو بہت سے بندے میں نے دیکھا رات کو اٹھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑی پریشانی، نیند نہیں آ رہی. ارے اللہ کے بندے، اگر اللہ نے اٹھا دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹھ جاؤ، اٹھ کے وضو کر لو اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، تہجد کی نماز ادا کر لو، اور اگر پھر بھی ٹائم مل گیا تو قرآن کی تلاوت شروع کر دو. نیند تو آپ کو فوراً آئے گی، شیطان کہے گا سلا دو اس کو فوراً. آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب بھی آپ کو رات کو آنکھ کھلے آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، شیطان برداشت نہیں کرے گا اور آپ کو فوراً نیند دلائے گا. جیسا کہ فجر کی اذان میں ہوتا ہے. ہمارا حالت کیا ہوتی ہے فجر کی اذان میں؟ فجر کی اذان جیسے ہی ہوتی ہے شیطان مالشیں شروع کر دیتا ہے. بڑے بڑے اللہ کے بندے، بڑے بڑے داڑھیوں پگڑیوں والوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کی نیندیں ان کو ایسا سوال ہو جاتی ہیں کہ وہ فجر ہی چلی جاتی ہے. اور بہت سے ایسے بندے ہیں جن کی آنکھ تہجد میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اٹھنے. تو یہ تو اللہ عباد اللہ المخلصین، اللہ نے کہا کہ خاص بندے اللہ کے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انہیں اٹھاتا ہے، ان سے اللہ اپنا ذکر کرواتا ہے، انہیں سامنے کھڑا کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے، ایک کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہو جا میرے سامنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر قیام اللیل کیا، جسے ہم تہجد بھی کہتے ہیں، جسے ہم تراویح رمضان کے دوران تراویح کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر 11 رکعت پڑھی ہیں اور کبھی کبھی 13 رکعت پڑھی، یعنی کہ 10 رکعت اور 3 وتر، یعنی وہ آخر میں ایک وتر، 2 رکعت 10 اور 2 12 رکعت، اور آخر میں ایک وتر 13 رکعت ہو گئی، کبھی 11 رکعت ہو گئی. زندگی بھر آپ نے اتنی جو ہے قیام اللیل کیا اور ہمیشہ کیا، اور ساری رات آپ
تقریباً آدھی رات، کبھی آدھی رات سے کم، کبھی آدھی رات سے زیادہ آپ جو ہے قیام اللیل کرتے تھے، اور آپ اس طرح سے رات کو کھڑے ہوتے تھے کہ ساری رات بھی کھڑے رہتے تو آپ کے پیر سوج جاتے، اور آپ اتنا روتے تہجد کے اندر کہ ایسا، اماں عائشہ فرماتی ہیں ایسا ہوتا ہے جیسے ہانڈی کھول رہی ہے، ہانڈی کے پکنے کی آواز آ رہی ہے، آپ اس طرح سے روتے امت کے لیے۔ تو یہ بھی ایک انبیاء کا عمل ہے، جو شخص یہ عمل کرے گا تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی باتیں ہیں۔ دیکھیے آپ، چھٹی نماز بھی ایک خفیہ نماز ہے، تو 5 نماز ظاہری ہے نا، وہ تو ایک خفیہ نماز ہے، تہجد کی نماز، قیام اللیل، تو وہ رات کو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ دیکھیے آپ جب اس طرف آ جائیں گے آپ تو آپ کہیں گے بیماری ختم ہو گئی، اب تو نیند کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ لیکن ہم دنیا دار بن گئے، پکے دین سے بیزار ہو گئے ہیں، دین اور اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، کسی بڑے کو دیکھو، چھوٹے کو دیکھو، امیر کو دیکھو، غریب کو دیکھو، ہر شخص کہتا ہے جی پریشان، جیسا کہ آج کل کورونا کی پریشانی چل رہی ہے اور ہر شخص ہی پریشان ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کی طاقت اللہ نے توڑ کے پھینک دی، جو کہتے ہیں سپر پاور۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ سپر پاور اللہ اکبر، سپر پاور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی پاور کسی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ثابت کر دیا کہ بڑے بڑے امریکہ اور یہ وہ سب اللہ نے تباہ کو برباد کر کے پھینک دیا، یعنی کورونا میری طرف سے آیا ہے اور تمہیں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میری طاقت سب سے بڑی کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت۔ تو اللہ کی طاقت کو مان لیں گے، جب ہم تسلیم کر لیں گے، ہمارے دل میں اللہ کی عظمت جو ہے وہ ہو جائے گی، گھس جائے گی، تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ ہمیں کسی کا خوف ہوگا، نہ موت کا خوف ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا، آزما کے دیکھیں اس کو، آئے اللہ کی طرف، اللہ کی رسی کو پکڑیں، قرآن کو پکڑیں، اللہ کے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن کو تھام لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، سنت کے مطابق۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر اللہ نے، لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اب اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا۔ آگے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، تو حدیث کی روایتوں میں بہت سے ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ سری لنکا کی کوئی پہاڑی تھی، اس پہ آ کے اترے، اور اماں حوا کو اللہ نے جدہ، جسے سعودی عرب میں ایک شہر ہے اس کو کہتے ہیں جدہ، جدہ کے معنی ہیں دادی، تو دادی جو تھی ہماری، ان کو، اماں حوا کو جدہ میں اللہ نے اتار دیا، اور وہ کہاں اور دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے، پریشان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی بہت رو رہے ہیں، اماں حوا بھی بہت رو رہی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، یعنی وہ کلمے سیکھ لیے، کلمات سیکھ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم ہے۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب آدم علیہ السلام یہ دعا روتے رہے، پڑھتے رہے، تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا، اللہ تعالیٰ نے کلمہ سکھایا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے، اور پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور اس کے بعد وہ دونوں ملے، اور پھر ان کی اولاد کا سلسلہ، جو نکاح جو بھی ہوا، وہ اور اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آگے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، سب کو اتار دیا، شیطان کو بھی اتار دیا اور ان کو بھی اتار دیا، اور جب کبھی تمہارے پاس میری فَمَن تَبِعَ، بڑی اہم آیت ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ بتا دیا کہ جو بھی میری ہدایت کیا ہے، کہ جو بھی نبی آتے رہے اور جو ان کا کہنا مانتا رہا وہ کامیاب ہو گیا، اور جب آدم علیہ السلام کے بعد آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر وہ ہم سب پر، پوری انسانیت کے نبی تھے وہ، اور ان پوری انسانیت کے نبی ہیں، اور ان پر جو بھی ان کی تابعداری کرے گا، جو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزیں، دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث، قرآن و سنت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ تو جو بھی یہ کریں گے ہم جب بھی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی سائے میں، رحمت کی سائے میں ہوں گے، اور شیطان سے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس سے محفوظ کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کر دے، کفر کر دے گا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کر دے گا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو ہماری اب یہ رکوع ہم نے پڑھا ہے اور یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں، تو ہم نے ایک ہی بات سیکھی ہے اس میں سے، کہ ہم نے اللہ کی رسی، ایک آیت میں لگا واعتصم باللہ، اللہ کو تھام لو، کیسے تھامے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا،
اللہ کی رسی قرآن کو تھام لو، فرقہ بندی نہیں کرو. آج کی جو دور ہے 14ویں صدی کا، اس میں فرقہ بندی ہو رہی ہے. علماء کرام اس میں شامل ہیں جو فرقہ بندی کی کر رہے ہیں، کیونکہ عام آدمی کو تو فرقہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا فرقہ کسے کہتے ہیں. وہ تو بیچارہ جاہل ہوتا ہے، وہ تو علماء کی باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص آپ سے کوئی بات کہے تو آپ اس سے ایک سوال کریں، کیا یہ اللہ نے فرمایا؟ اللہ کی کتاب میں کوئی آیت ہے؟ دکھا دیجیے. اور اگر اللہ نے نہیں فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشریح کی ہوگی، اس کی تفسیر بیان کی ہوگی. تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو وہ دکھا دیجیے، اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے. کیونکہ اللہ نے فمن تبع ہدایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اسے نہ کوئی رنج ہوگا نہ خوف ہوگا. ہم اصل میں پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں. اللہ کی کتاب کو ہم نے پڑھنا سمجھنا. ابھی ہماری دعوت ہے مومنٹ رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی مومنٹ بنائی تحریک بنائی، میں نے کوئی تحریک بنائی. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تحریک جو 1400 سال پہلے بنی تھی، اسی تحریک کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اس کا احیا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو، قرآن کو اور سنت کو، رحمت اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا جائے. یہی مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا چینل جو ہے آپ دیکھیے، سبسکرائب کیجیے. آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ ہمارا چینل جب سبسکرائب کریں گے اس میں لکھیے گا مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو پائیں گے. میرے گناہ گار سے آپ کو درس جو ہے ملے گا. اور بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ ہم جو بھی ہم ہوگی ہم آپ کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا قرآن نے کہا ہے تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ، کہ تلاوت کرو اور اس کی تبلیغ کرو، اس کی تعمیل کرو، اس پر عمل کرو. تلاوت کرو، تدبر کرو قرآن. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے؟ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو تک آپ انتظار کیجیے. ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے گا. آپ مجھے لائک نہیں کیجیے، اللہ کو لائک کیجیے، اس کے رسول کو لائک کیجیے، اللہ کی کتاب کو لائک کیجیے. آپ دیکھیے گا اپنی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی زندگی بہترین زندگی ہو جائے گی دنیا اور آخرت. اور اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے دنیا میں، اور دنیا میں بھی ہماری اچھی زندگی اچھی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.